اللہ 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 اللہ۔ قابل احترام صف ادریس بزرگوں اور جوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کوئی ایسا شرابی نہیں ہوگا جس کی یہ تمنا ہو کہ یا اللہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا شرابی بنے۔ یہ تقریباً دنیا میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم شرابی ہو، اس کی قطعاً یہ تمنا نہیں ہو سکتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بڑا شرابی بننا چاہیے، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ ہر گنہگار یا مانو شرابی ہی صحیح، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تو خود حد سے زیادہ گنہگار ہوں، پر اللہ میرا بچہ اس غلط اثر سے، ان غلط عادات سے میرا بچہ پاک رہے۔ یہ ہر گنہگار کی تمنا۔ پھر نیکوکار جو ہوں، کیا وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدایا میرا بیٹا، میرے بچے برباد ہو جائیں؟ نہیں۔ لیکن عملاً جب ہر ایک انسان اپنے بچے کی اچھی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچے کی اچھی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچے کی ٹیوشن اور اس کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے کہ جتنا ایک سال میں ایک باپ آج کل اتنا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کرتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب یہ باپ اس اسٹیج پہ تھا اسے 10 سالوں میں اتنا خرچ نہیں ہوتا ہوگا اپنی ذات پر، یوتا خرچ تمس آج کا شپیاں کروں بچے پہ، لیکن اثر اس کا نمایاں کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ پہلے دور میں پھر بھی بچے فرما بردار ملا کرتے تھے، تربیت کم ہوا کرتی تھی، خرچات ان پہ بہت کم ہوا کرتے تھے، ٹھیک، لیکن آج خرچات حد سے زیادہ، اسکول میں بھی پڑھائی، ٹیوشن کی الگ پڑھائی، والدین روزانہ فکر کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں شاید والدین سال میں ایک آدھ مرتبہ اسکول جاتے ہوں کہ میون بچہ پڑھا کننا، لیکن آج اسے تو اسکول کا مکمل روز آنے کی ڈائری چاہیے اسے۔ لیکن یہ بچے پھر بچھو بن کیسے گئے؟ یہ بچے بچھو بن کیسے گئے جبکہ ان کی تعلیم اور تربیت پر والدین حد سے زیادہ ہوشیار ہیں؟ حد سے زیادہ کیا ہیں؟ ہوشیار ہیں، لیکن تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بلکہ والدین تو یہ کہیں گے کہ جو خرابی ہم نے 60 سال میں نہیں دیکھی، مفتی صاحب وہ خرابی تو اس 15 سالہ بچے کی بنو مزاج میں ہے، جو ہم نے 60 سال تک سوچا بھی نہیں تھا، کرنا تو دور کی بات، وہ ساری چیزیں اس بچے کو 15 سال میں لگ گئی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ قرآن نے کہا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن نے آپ کو اور مجھے ایک دعا بتائی کہ تم یہ دعا کیا کرنا۔ کیا دعا؟ ربنا، اے ثانی خدائی، حب لنا، ہبا کر ایس، عطا کر ایس، من ازواجنا، میرے جوڑے دار سے ذریعے، ربا مجھے عطا کر میری بیوی کے ذریعے سے، اور بیوی کہے گی یا اللہ مجھے عطا کر میرے شوہر کے ذریعے سے۔ کیا عطا کر؟ قرۃ اعین، ایسی اولاد دے دے ربا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو میری آنکھوں کی کیا ہو؟ ٹھنڈک ہو، جو میرے دل کا اطمینان ہو۔ ایسے اولاد دے دے ربا جو میرے دماغ، دل و دماغ کا چین، سکون، راحت ہو، یا اللہ ایسی اولاد مجھے عطا فرما۔ تو قرآن نے بتائے، اور وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے بھی اور میرے اس بچے کو بھی خدایا مومنوں کا، متقیوں کا امام بنا دے۔ پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے، شب میں بھی یہ دعا مانگی، رمضان میں بھی دعا مانگی، افطاری پر بھی دعا مانگی، شب قدر کیا، لیلۃ البرات کیا، ہر موقع پر ہم نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ہم برابر یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ لیکن دوستو، اثر، نتیجہ اس کا برآمد ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کہ اچھے اچھے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں، نمازی لوگ بھی پریشان ہیں، نمازی لوگ بھی کیا ہیں؟
پریشان ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے. بلکہ اگر میں یہ کہوں, آپ اتفاق کر لیں گے اس بات سے کہ آپ کو اس وقت بہت سارے والدین ایسے ملیں گے جنہیں اپنے بچے کے مرنے کی تمنا ہے کہ کاش مفتی صاحب اگر میرا بیٹا مر ہی گیا ہوتا کیا اچھا ہوتا. باپ کو بچے کی کیا, اس کے مرنے کی تمنا ہے, اور وہ خوش ہے کہ اگر اسے یہ خبر ملے کہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, والد خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہوا, مر ہی گیا. ورنہ یہ تو ایک مرتبہ مرا, میں تو 6 سال سے روزانہ صبح بھی مرتا ہوں شام بھی مرتا ہوں, جب میں ایک ایک خبر اپنے بچے سے متعلق سنتا ہوں. چلو یہ اچھا ہوا, ہم 8 10 15 دن میں یہ غم ہم بھول جائیں گے, لیکن چلو بچہ مر ہی گیا, میں اور دوسری مصیبتوں سے بچ گیا. ایسے والدین آپ کے معاشرے میں زندہ ہیں, اور ایسے بچے بھی ہزاروں آپ کو ملیں گے جنہیں اپنے باپ کے مرنے کا انتظار ہے, جنہیں اپنے باپ کے مرنے کا انتظار ہے. وہ دعا کرتے رہتے ہیں, اگر کبھی انہیں دعا کی توفیق ہوئی کہ اللہ میرا بابا مر جائے میں آزاد ہو جاتا, اس نے پاگل کر دیا مجھے. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کہ بچے کو باپ کے مرنے کا انتظار اور باپ کو بچے کے مرنے کا انتظار, باپ بچے سے پریشان اور بچہ باپ سے پریشان. یہ ہوا کیا؟ ہم نے تو ایسی اولاد نہیں مانگی تھی, میں نے تو اولاد مانگی تھی قرۃ اعین, ربا اولاد کراتا یس میانن اچھنن گاش آس, یس میانہ دلک اطمینان آس, یس میانہ دماغک سکون چین و راحت آس, ایسی اولاد دے دے. لیکن کیا ہوا کہ اولاد ایسے آ گئی کہ والدین کو اس کے مرنے کی تمنا اور بچوں کو اپنے والدین کے مرنے کی تمنا. ہمارے پاس ابھی ایک جوان آئے, اسے غالباً 25-30 لاکھ کا لون بقایا ہے. اب میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی کہ آپ ایک کام کرو, لون ایشو ہون ہے, یہ نہیں مرے گا, اب اس کو مارنا ہے, تو ایک کام کرو, آپ پراپرٹی بیچو, پیسے جمع کرو اور لون پورا ختم کر دو. تجارت اس کا اچھا خاصا ہے. کہنے لگا مفتی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر بس تجھے پریشانیوں میں جینا ہی پڑے گا, اس خون کو پہلے ختم کرو. کہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اس کی ایک ہی صورت ہے, پراپرٹی بیچو اور اس کو ختم کرو. کہا مفتی صاحب تناس ایک نے گشتے کی ایتس کالس حج زند چھو, ایتس کالس حج زند چھو, تناس بننے کی ہن ودہاز حجس مرنا. حجس دہاز کیا؟ اب حاجی کو مرنا ہے یا مارے گا تو اسے؟ بہرحال میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کو بچے کے مرنے کا انتظار کیوں؟ وہ بچوں کے اعمال سے, بچوں کی ایکٹیویٹیز سے وہ تنگ ہو چکے ہیں. وہ انتظار میں ہے کہ کاش ہمیں یہ خبر آ جائے کہ تیرا بچہ مر گیا, اور بچوں کو بھی اس کا انتظار ہے کہ کار مر مول بگیا بگسا آزاد, جیسے چاہتا ویسے کرتا, لیکن یہ کرنے نہیں دے گا میرا باپ. یہ بگڑ کیسے گیا؟ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار خود یہ والد, یہ ذمہ دار ہے اس کا. یہ والد یہ خود ظالم ہے, سب سے پہلا ذمہ دار اس کا والد ہے. والد کیسے ذمہ دار ہے؟ کہ جب تیرے گھر میں یہ ایک بچہ آیا تھا, یہ اس وقت شراب نہیں پیا کرتا تھا, یہ اس وقت غلط عادات میں ملوث نہیں تھا. یہ جب آپ کے گھر میں آیا, کیا آپ نے اسے جب اذان سنائی تھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ جو اذان تم نے اس کے کان میں سنوائی تھی, کیا وہ تیری ڈیوٹی پھر اسی وقت ختم ہو گئی تھی؟ ظالم تو خود ہے, تجھے اپنے کیے ہوئے کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. یہ جو تم نے اس بچے کے کان میں اس وقت اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ, عبادت اللہ کی, رسالت حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی, اور حی علی الصلاۃ, نماز اور نمازوں میں ہی کامیابی ہے. یہ والدین کی ڈیوٹی تھی, اس وقت طے ہوئی تھی,
اور تجھے اس وقت سے آج تک اس بچے کی یہی تربیت کرنی تھی، بیٹا اللہ سب سے بڑا ہے، امریکہ کوئی طاقت نہیں، اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، ایٹم کوئی طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب تھا، اور اسی وقت سے آج تک تجھے اسے بتانا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے سازش حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیٹا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننا پڑے گا۔ بیٹا اگر تو روزگار چاہتا ہے، اگر تو ایگزام میں کامیابی چاہتا ہے، اگر تو عزت کے عروج تک پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے میرے رب نے کہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ، وہ ساری کامیابی کی منزلیں مسجد میں ہیں۔ تجھے اس وقت یہ ڈیوٹی طے ہوئی تھی، تم نے اس ڈیوٹی کو نہیں نبھایا، اس وجہ سے تیرا بچہ تیرے گھر میں بچھو بن گیا۔ سب سے پہلا ذمہ دار کس؟ والدین اس کے ذمہ دار۔ اللہ سلامت رکھے، ابھی ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور اچھے دیندار ہیں، کہیں گے مفتی صاحب مجھے کچھ عمل بتاؤ، میری اہلیہ حاملہ ہیں، میری اہلیہ حاملہ ہیں، بچہ پیٹ میں ہے، آپ کو اسے ایسا عمل بتائیں کہ آج کل بچے ماں کے پیٹ سے ہی کیا فلمی اسٹار جیتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی سوچ لے کے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کا کوئی عمل ہمیں بتائیں، ہم وہ کرتے رہیں تاکہ اس کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے پہ آ جائے۔ تو میں نے اسے کچھ سورتوں کی تلاوت بتائی، غلط مناظر، اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، میں نے اپنی اہلیہ سے اینڈرائیڈ موبائل چھین لیا، میں نے ان سے کہا کہ تم سمپل موبائل لے لو، جو کچھ تم دیکھو گی ممکن ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا شاید وہ اسی خیال کا ہوگا۔ اور اس کی تائید تو روایتوں سے بھی آتی ہے کہ والدہ جن خیالات کی ہوگی وہ خیالات تو ماں بچے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب غلطی کس کی؟ ماں شکایت کر رہی کہ مفتی صاحب یہ بچے آج کل اتنے بے حیا ہوئے ہیں، جب ہماری شادی ہوئی تھی ہم اپنے بڑوں کے سامنے بول نہیں پاتے تھے، ہمارے 3 4 بچے پیدا ہوئے، ہم اپنے والدین کے سامنے میاں بیوی بول نہیں پاتے تھے۔ اب اس وقت کیا ہوا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے، ہمیشہ ہم شرم سے ڈوب جاتے ہیں۔ کیا ہوا اس کا دوستو؟ دراصل اس بچے کو تو نے بے حیائی کی شراب جو پلائی ہے یہ اس کی والدہ نے اس کو پلائی ہے، اور اس کے والدین نے دونوں اس میں برابر کے ملوث ہیں۔